ویلکم بیک ناظرین. خر صاحب باقی ہسٹری تو ہمیں پتہ ہے, آپ پھر لندن چلے گئے, ایگزائل میں چلے گئے. آپ کو کیا خدشہ تھا کہ اور کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے خدشہ نہیں تھا, مجھے یقین تھا, مجھے انفارمیشن تھی کہ یہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ وہ ایک علیحدہ میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, نہ ٹائم ہے کہ جنرلز میرے درمیان اور جنرلز کے درمیان لمبا عرصہ نیگوسیشن چلتی رہی بھٹو صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کی, اور ان کو نصرت بھٹو کو ایز پرائم منسٹر ایکسیپٹ کرنے کی. اچھا. اور وہ آلموسٹ ہو گئی تھی. فائنلی ان میں ایسا ہوا کہ وہ ختم ہو گئی ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. پھر جنرلز نے فیصلہ کیا کہ کیا غلطیاں تھیں؟ غلطیاں یہ تھی کہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ہم بھٹو صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اپوزیشن میں موومنٹ چلانے کی کیپیسٹی تھی. نہ تو اپوزیشن الیکشن جیت سکتی ہے اور نہ ہی یہ اپوزیشن اس ملک کو چلا سکتی ہے. اگر یہ بات ہے تو جنرلز کا جو فیئر ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کے تحت ہمیں ٹرائی کریں گے, وہ اپنے آپ کو نہیں ختم کریں گے, بھٹو کو ختم کریں گے. مجھے پورا یقین تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں نیگوسیشنز کرتا تھا ان کے ساتھ تو وہ جو باتیں کرتے تھے وہ اوپنلی تو نہیں کرتے تھے, آئی کوڈ میک آؤٹ. آپ جانتے ہیں جب بات انسان کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ اندازہ لگا. کس سال آپ باہر گئے, لندن چلے گئے؟ میں اگست میں گیا تھا, میں کل 77 تھا. 77. اور میں باہر نہیں گیا تھا, مجھے بھٹو صاحب نے بھیجا تھا, ان کو بھی اس بات کا سارا پتہ تھا. اور پھر یہ سارا کچھ ہوا, آپ لندن میں تھے جب وہ ایکسیکیوشن ہوئی؟ ہاں جناب, وہاں یہ بڑے قریب تھے مولانا طفیل. مولانا طفیل نے مجھے جنرلز نے بتایا. سو انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ فیصلہ کر لیا کہ بھٹو کو پھانسی دیں گے, ہی ول بی اریسٹڈ اینڈ ہی ول بی ایکسیکیوٹڈ. تو مولانا طفیل نے کہا کہ جناب آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, آپ بھٹو کو پھانسی دیں گے اور بھٹو کا جو شاگرد ہے یا بھٹو کا جو جانشین ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو وہ پارٹی کو ریوائیو کر لے گا. اور یہ وہ آدمی ہے پھر انہوں نے دی کہ جو حلقہ نمبر 6 میں جو کچھ اس نے کیا تھا اور اس کا سارا پاسٹ اس قسم کا ہے کہ ہی از اے تھریٹ. تو انہوں نے کہا جی اس کو بھی لٹکا دیں گے, دونوں کو. تو انہی جنرلز نے مجھے آ کے بتایا کہ جناب آپ اب ہم آپ کا کوئی وہ نہیں کر سکتے بیکاز دے گوئنگ ٹو کل یو. پھر ہم نے ایک اور طریقہ کیا کہ جس کی وجہ سے میں باہر پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں ایگزائل میں تھیں, وہ لیڈر بن گئی پارٹی کی. آپ کے تعلقات ان کے ساتھ پہلے دن سے اچھے نہیں تھے؟ میرے بہت اچھے تھے. ایکچولی جب وہ آ رہی تھی اللہ جانتا ہے کہ میں دعائیں کر رہا تھا کہ میں نے کہا مگر لندن میں بھی وہیں ہوئی خراب. بے نظیر صاحبہ آ رہی ہیں, میرے لیے اس سے اچھی اپرچونیٹی نہیں ہے. میں اپنا سارا تجربہ, اپنے ساری ٹریننگ ذوالفقار علی بھٹو کی, یہ ان کی بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ میری بہت وہ ہوتی تھی, باپ والا چاچے والا رشتہ تھا. میں ساری اپنی ہر چیز ان کے حوالے کروں گا اور ان کی میں معاونت کروں گا. لیکن بائی دیٹ ٹائم ہوا یہ تھا کہ بے نظیر واز ٹوٹلی را, اس کو بالکل کسی چیز نادان تھی. ملک سے باہر رہی تھی, بھٹو صاحب کے ساتھ رہنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا. وہ آئیں تو تھوڑا سا عرصہ بس شملہ میں گئیں تو اس کے بعد پھر وہ کوشو ہو گیا. یہ ساری چینج اس وقت آیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ بھٹو کی موت کے بعد بھی پارٹی آگے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. دین دے ڈڈنٹ نو ہاؤ ٹو واٹ ٹو ڈو ود بے نظیر. بے نظیر کو مار نہیں سکتے تھے. پھر بے نظیر کے ارد گرد کروڑ ہار روپیہ انہوں نے وہ کر کے لوگوں کو جیلز میں جعلی کوڑے مارے گئے. جعلی کوڑے, یہ جو بہت سارے لوگوں کو جعلی کوڑے مار کے ان کی قربانیاں, ان کو جیلیں, ان کو تیار کیا گیا کہ یہ نیا سیٹ جو ہے بے نظیر کے ارد گرد لاؤ, یہ ہمارے لوگ ہیں اور جیسے پھر ہم بے نظیر کو چلائیں گے, بے نظیر ہمارے لیے تھریٹ نہیں ہے. یہ تو بڑی کنسپیریسی تھیوری ہے. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے جی, بالکل صحیح بات. آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ اچھا پھر ایک زبردست کیمپین چلی کہ بے نظیر کین اونلی بیکم اے لیڈر یا بے نظیر کین اونلی ایمرج اگر پہلے چاچوں سے جان چھڑائے. کیونکہ بے نظیر کا اپنا تجربہ نہیں تھا. یہ لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, یہ اس کی خوشامدیں کرتے تھے, انٹیلیجنس کا پیسہ تھا, ان کے لیے چیزیں ویزیں یہ لے آتے تھے اور بے نظیر ان میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. آپ کے اختلافات بے نظیر کے ساتھ اس وقت کیوں ہوئے؟ میرے اختلافات تھے نہیں, میرے اختلافات یہ تھے یا ان کے آپ کے ساتھ ہو گئے یا ان کی یہی تھی. اٹ واز اے کمپلیکس. میرا اور بے نظیر کا رشتہ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں بھٹو صاحب کے گھر جاتا تھا, بے نظیر امریکہ سے آتی تھی چھٹیوں پہ, اینڈ یہ نیچے والا بیڈ روم تھا ان کا, گیسٹ روم, اس میں سوتی تھی. جیسے میں انٹر ہوتا تھا اور موسٹ آف دا ٹائم میں سال میں 11 مہینے تو ان کے پاس رہتا تھا, تو بھٹو صاحب پنکی پک اپ یور تھنگز اینڈ گو, یور انکل ہیز کم. سو اس قسم کا وہ جو ایک تھا نا رشتہ,
اور پھر ہم نے ان کو کوئی بات جو دوسرے نہیں کہہ سکتے تھے وہ کہنے. بے نظیر یوز ٹو فیل ویری انکمفرٹیبل آن دیٹ, اور اس کو پھر یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی یہ مجھے لیڈر نہیں مانتے, حالانکہ ہم مانتے تھے. اور یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کھار تو پاگل ہو سکتا ہے, مصطفیٰ جتوئی بھی پاگل تھا, حفیظ پیرزادہ بھی پاگل تھا, ممتاز بھٹو بھی پاگل تھا. کیا تھے یہ ساری چیز؟ یہ تھی کہ بے نظیر کو یہ چیز, مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یو ول بی شاکڈ. وہاں ہماری سینٹرل کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھی, میں بھی وہیں ہوتا تھا, میں بھی سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا, ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھی. آئی واز سو ڈسگسٹڈ کہ سچی بات یہ ہے کہ بے نظیر لندن کی بات, لندن کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی, بات ہی نہیں ہوتی. بات کہاں سے ہوتی تھی, شروع کہاں ہو جاتی تھی, اس میں پکوڑے ڈسکس ہوتے تھے, جلیبیاں ڈسکس ہوتی تھیں, اور جام صادق علی کے رس گلے ڈسکس ہوتے تھے, کباب رات کو پہنچائے تھے. تو میں نے ممتاز بھٹو کو اور حفیظ پیرزادہ کو, آئی تھنک اور کون ہے, ان کو میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اتنا بڑا کرائسس ہے, ملک سے سارے باہر بیٹھے ہیں, یہاں ہمیں سیریس میٹنگ کرنی چاہیے اور کوئی اسٹریٹجی پلان پارٹی لائن یہ کرنی چاہیے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جناب ہم واپس جانے کے قابل ہیں. اس طریقے سے ہم کرتے تو ہم ساری زندگی رس گلے کھاتے رہیں گے. تو حفیظ نے مجھے کہا کہ یار مصطفیٰ تم اس کو نہیں جانتے, یہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتی. وہاں بھی ہمارے پاس کیا چوائس ہے, چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. خیر وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 1980s میں وہ تو واپس آ گئیں, اور جو دیکھا آپ نے ایک پورا طوفان ساتھ لے کے آئیں, اور اپنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت انہی کی اہمیت تھی, کسی اور کی نہیں تھی. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن طوفان بھٹو کا تھا, یہ اس کی سربراہ تھی. دیکھیں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں اگر آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں بے نظیر نے اتنا بڑا کون سا کارنامہ کیا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تھے. بے نظیر ایجوکیٹڈ تھی, خوبصورت تھی, کیرزمیٹک تھی, اور بھٹو کی بیٹی تھی, بہادر تھی, بھٹو کی بیٹی تھی. اس لیے یہ سارا طوفان ہے. بے نظیر صاحبہ نے تو آرگنائز نہیں کیا تھا. تو پھر آپ ایک قسم کی علیحدگی ہو گئی نا, آپ جب پھر واپس پاکستان آئے تو اس وقت تو ہم سب نے, ہمیں یاد ہے کہ اس وقت تو یہ سارے الزام لگنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کسی قسم کی ڈیل کر کے آئے ہیں واپس, اور آج بھی وہی الزام پھر سے ایک طرف دہرائے. ڈیل کس کے ساتھ؟ مطلب ہے کہ کس کے ساتھ؟ جنرل ضیاء کے ساتھ. کتنی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ایک طرف مجھ پہ الزام ہے کہ میں جنرل ضیاء کو قتل کرا رہا تھا, جس شخص کو میں قتل کرا رہا تھا, اور دوسری طرف یہ کہ صرف جنرل ضیاء کو نہیں بلکہ تمام کور کمانڈرز کو قتل کیا جا رہا تھا. تو اس شخص سے وہ ڈیل کر رہے تھے. نہیں تو یہ بتائیے, آپ واپس آئے, آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایک کنسپریسی تو کی تھی؟ نہیں کی تھی. تو وہ تو رضا کاظم صاحب جو کنسپریسی کے حصہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے کی تھی. ان کو ان بیچاروں کو پکڑ لیا تھا, ان کو میں نے کہا تھا یہاں وہ کرتے تھے. بالکل کوئی کنسپریسی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ ہم ڈسٹریبیوشن کرتے تھے لٹریچر کی, فوج میں بھی کرتے تھے, باہر بھی کرتے تھے. الزام تو بڑے سنگین تھے کہ آپ ہندوستان گئے تو ہندوستان کیا کرنے گئے تھے. یار بات سنو, الزام لگانا, اور اس شخص کو جہاں سے کسی کو سب سے زیادہ تھریٹ ہوتا ہے وہ اس کو دشمن سمجھتے ہیں. اور یہ کس لیے کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کے فوج میں آفیسرز انوالو تھے کہ جو مارشل لاء نہیں چاہتے تھے, ضیاء کی موجودگی کو نہیں چاہتے تھے. آپ کوشش نہیں کر رہے تھے کہ کسی قسم کا کو ہو جائے؟ میں یہ نہیں کو نہیں کہہ رہا تھا, میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ ضیاء اس ملک کی جان چھوڑے اور نہ ہو. میں نے اب تو یہ کیپٹن اور میجر کی بات میری مکمل حمایت تھی, لیکن اس حد تک کہ فوج میں آپ ڈسٹریبیوشن کریں, باتیں کریں, ایسے سیلز کریٹ کریں کہ وہ الیکشن ہو اور جمہوریت آئے. جب آپ واپس آئے آپ کو پتا تھا پھر آپ گرفتار ہو جائیں گے, مجھے آپ گرفتار ہو گئے. میری بات سنیں پلیز. بات یہ ہے, مجھے اگر ذرا بھر رتی بھر شک ہوتا کہ میں کسی کنسپریسی اور کو میں انوالوڈ ہوں اور اس شخص کے خلاف کے جو حکومت میں ہے, مجھے آپ پاگل سمجھتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا تھا؟ مجھے پتا تھا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ میں آتے ہیں.